اور وہ یہ کہ معرفت جو زندگی کا ایک اہم جز ہے، اس پر دو نتیجے لیے جاتے ہیں، ایک محبت اور دوسرے نفرت۔ محبت بھی معرفت سے ہی پیدا ہوگی اور نفرت بھی معرفت سے ہی پیدا ہوگی۔ اگر کسی انسان کی معرفت ہوگی تبھی اس سے محبت کی جا سکتی ہے، اور اگر کسی انسان کی معرفت ہوگی تبھی اس سے نفرت بھی ہوتی ہے۔ معرفت نہ ہو تو نہ محبت کا سوال پیدا ہوتا ہے، نہ نفرت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ معرفت میں محبت و نفرت پائی جاتی ہے۔ یہ دو نتیجے معرفت پر اس لیے آتے ہیں کہ انسان کے باطن کے اعتبار سے اور انسان کی روح اور اس کے نفس کے اعتبار سے یہ نتیجے سامنے آتے ہیں۔ اگر انسان کا باطن پاک ہے تو معرفت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی جب آئے گی تو انسان کے اندر محبت پیدا ہوگی، اور اگر باطن انسان کا پاک نہیں ہے، باطن طاہر نہیں ہے بلکہ باطن میں رجس ہے، تو اگر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت بھی آئے گی تو اس کے اندر نفرت پیدا ہوگی، چونکہ اپنے اندر صلاحیت نہیں ہے، جس کو ہماری حوزے کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ فاعل میں فاعلیت موجود ہے لیکن قابل میں قابلیت نہیں ہے۔ ایک انسان ہے کہ جو پڑھانا چاہتا ہے لیکن اسے پڑھایا جا سکتا ہے جس میں پڑھنے کی صلاحیت ہو۔ اگر کسی انسان کے سامنے اینٹ و پتھر رکھ دیا جائے تو اس کو نہیں پڑھایا جا سکتا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پڑھانے والے میں کمی ہے، نہیں، بلکہ پڑھنے والے میں صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر قابلیت نہیں پائی جاتی کہ اس کے علم کو اپنے اندر جذب کر سکے، لہٰذا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ کچھ بھی کہتا رہے، چونکہ سامنے پتھر ہے، پتھر پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ معجزاتی صورت دوسری ہے کہ اگر ہاتھوں پر آئیں تو پتھر کلمہ پڑھنے لگے، لیکن عام طور سے صلاحیت جہاں ہوگی اسی جگہ پر علم کا تعلق پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے معرفت بھی ہے، اگر انسان کا ظرف پاک ہے تو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت اس کے اندر اپنا کام کرے گی اور محبت پیدا ہوگی، اور اگر انسان نے اپنے ظرف کو نجس کر لیا ہے کسی بھی طریقے سے، صحیح اور رجس بن چکا ہے، تو اب معرفت اہل بیت بھی اگر اس کے پاس آئے گی، پہچانے گا بھی اہل بیت کو، تب بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ نفرت میں اور اضافہ ہو، جیسا کہ ہم دشمنان آل محمد کو دیکھتے ہیں کہ جتنی زیادہ وہ معرفت پیدا ہوتی جاتی تھی، جتنا زیادہ پہچانتے جاتے اتنا زیادہ اور نفرت پیدا ہوتی تھی ان کے اندر۔ آپ دیکھ لیجئے، چونکہ ہم نے تو بالعقل واقعات سنے ہیں، ہم نے تاریخوں میں دیکھا ہے، ہم نے احادیث سنی، وہ تو سامنے دیکھ رہے تھے کھڑے ہوئے، ان کے تو سامنے امام حسین سلام اللہ علیہ احادیث بیان کر رہے تھے، ان کے سامنے مولا کائنات کی ساری چیزیں تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر نفرت بھری ہوئی تھی مولا کائنات کی طرف سے۔ کیوں؟ چونکہ باطن پاک نہیں تھا، چونکہ باطن میں رجس تھا، لہٰذا ایسا ہو رہا تھا۔ بالآخر یہ موضوع نہیں ہے ورنہ اس پر اور عرض کیا جاتا۔ تو محبت معرفت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، لہٰذا اب یہاں پر توجہ کریں، اگر محبت معرفت کے ساتھ ہوگی تو دوام پیدا ہوگا، اگر محبت معرفت کے ساتھ ہوگی تو ہمیشگی پیدا ہوگی، اگر محبت معرفت کے ساتھ ہوگی تو اس میں پھر کہیں پر لغزش پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر محبت بغیر معرفت کے ہے، اگر محبت انسان کے اندر پیدا ہو جائے، انسان نے کسی کو دیکھ لیا اور اس کے ساتھ اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی معرفت نہیں رکھتا یا معرفت بالکل سطحی رکھتا ہے، تو وہ محبت جو پیدا ہو رہی ہے وہ اسی حد تک ہوگی، ذرا سے کسی مشکل میں آنے کے بعد ختم ہو جائے گی، کیونکہ جذباتی محبت کہلاتی ہے، ایسی محبت آنی محبت کہلاتی ہے، وقتی محبت کہلاتی ہے، بے پایا ہوتی ہے، وہ پائیدار نہیں ہوتی محبت، وہ لہٰذا وہ محبت آج نہیں کل ختم ہو جائے گی۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر بہت سے لوگ تھے جو اہل محمد کی محبت کا دم بھرنے والے تھے، لیکن ذرا سا ان کو کوئی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ادھر سے ادھر ہو گئے۔ لیکن بعض افراد وہ ہیں کہ جن کے یہاں کتنا بھی کچھ ہو جائے لیکن ان کے ثبات قدم میں لغزش نہیں پیدا ہوتی۔ یہ کون لوگ ہیں؟
یہ وہ لوگ ہیں جن کے یہاں معرفت کے ساتھ محبت پائی جاتی ہے، جن کے یہاں محبت جو موجود ہے وہ معرفت کے ساتھ ہے۔ مگر جب محبت سے معرفت کی گفتگو ہو تو 3 مرحلوں کا ذکر یہاں پر کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں معرفت صرف ایک علم کے معنی میں ہے، صرف ایک صرف آگاہی کے معنی میں ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں جان لیں، ہم کو نہیں پتا ہے کسی چیز کے بارے میں۔ انسان ایک دکان بھی کھولنا چاہتا ہے تو ضروری اس کے بارے میں جانتا ہو، انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کسی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے تو ضروری ہے اس کے بارے میں جانتا ہو، اس کے بارے میں اس کو علم ہو، آگاہی ہو، اس کو معلوم ہو اس کے بارے میں کیا ہونے والا ہے۔ اگر کسی روڈ پر انسان گاڑی بھی چلانا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ ڈرائیونگ اصول کو اس کے بارے میں پتا ہو، دائیں چلتے ہیں بائیں چلتے ہیں، کہاں رکتے ہیں کہاں جاتے ہیں۔ ضرورت ہے اس کو کسی چیز کی۔ اگر ایک انسان کھیتی بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کون سی فصل کس زمین پر اگائی جا سکتی ہے، کس زمین پر نہیں اگائی جا سکتی۔ اسی کو مولا کائنات نے جناب کمیل ابن زیاد سے ارشاد فرمایا کہ یا کمیل ما من حرکت الا وانت محتاج فیہا الی معرفہ، اے کمیل کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس میں تمہیں معرفت کی ضرورت نہ ہو، جس میں تمہیں معرفت کی احتیاج نہ ہو، تم محتاج نہ ہو معرفت کی طرف۔ یہ معرفت کس معنی میں ہے؟ یہ معرفت آگاہی کے معنی میں ہے، یہ معرفت علم کے معنی میں ہے کہ تمہیں کوئی بھی تم کام کرنا چاہو گے تم کو اس کام کے بارے میں شناخت ہونی چاہیے، تمہیں اس کام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں کیسا ہے یہ کام، کہاں انجام دینا ہے کہاں انجام نہیں دینا ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ یہ محبت، یہ معرفت کی وہ ابتدائی قسم ہے جہاں انسان جانتا ہو کسی چیز کے بارے میں، جہاں انسان کو معلوم ہو کہ ہم کے سامنے والا کون ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اتنا اس کے پاس علم ہے۔ یہ معرفت کی ابتدائی قسم ہے۔ اس کے بعد جو مرحلہ معرفت کا آتا ہے وہ معرفت بمعنی شناخت ہے، یعنی انسان پہچانتا ہو اپنے کام کو، انسان جانتا ہو اپنی چیز کو، انسان پہچانتا ہو جس سے محبت کر رہا ہے، جس کے سے قریب ہو رہا ہے اس کو۔ یہ محبت یہ معرفت وہ ہے کہ جو پہلی والی معرفت سے بلند ہے۔ پہلی والی صرف علم کے معنی میں تھی، صرف آگاہی کے معنی میں تھی، لیکن یہ معرفت کی جو قسم ہے وہ یہ شناخت کے معنی میں ہے، پہچاننے کے معنی میں ہے کہ انسان سامنے والے کو پہچانتا ہو۔ اس کی طرف جب مولانا نے اشارہ کیا تو فرمایا کہ جو رسول اکرم کی حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جہاں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث اہل تشیع کے یہاں بھی پائی گئی، اہل سنت کے یہاں بھی پائی گئی، دونوں جگہ پر یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ جو پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کیا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو انسان مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ کفر کی موت مرتا ہے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ کون سی معرفت ہے؟ یہ معرفت بمعنی شناخت ہے، یہ معرفت بمعنی علم نہیں ہے صرف کہ ہاں کوئی ہے امام جانتا ہے اس کو، نہیں، بلکہ پہچاننے کے معنی میں ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کے معنی میں ہے یہ معرفت کہ جو بھی تمہارا امام ہے وہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، حقوق کیا ہے، کس طریقے سے ہے، یہ معرفت ہے وہ۔ کہ یہ معرفت کی دوسری قسم ہے جو پہلی قسم سے بلند ہے، کہ انسان جس کے محبت کا دم بھر رہا ہے، یا انسان جس کے پیچھے چل رہا ہے، یا انسان جس طرف جا رہا ہے اس کو پہچانتا ہو، یہ ایک مرحلہ۔ یہ معرفت کی دوسری قسم ہے جو یہاں بیان ہو رہی، لیکن اس سے زیادہ معرفت کی ایک تیسری قسم ہے جس کو شناخت عمیق کہا جاتا ہے، جسے انسان گہرائی سے پہچانتا ہے کسی چیز کو، باقاعدہ اس میں اتر کے اسے پہچانتا ہے، وہ معرفت کی تیسری قسم ہے کہ جہاں پر صرف جاننا کافی نہیں ہے، جہاں پر صرف معمولی طریقے سے پہچان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر پہچاننا اور معرفت اور شناخت بھی عمیق ہونی چاہیے، باقاعدہ ڈیپتھ میں جا کر کے اس کو پہچانے انسان وہ کیا چیز ہے۔ اس کی طرف اشارہ اکثر زیارات میں کیا گیا ہے، جو معصومین علیہ السلام کی زیارات ہیں وہاں پر اشارہ ہو رہا ہے، چونکہ زیارت کون پڑھے گا؟ زیارت کا مخاطب امام علیہ السلام ہے جس سے ہم گفتگو کرتے ہیں، تو امام سے گفتگو کرتے ہیں یا امام کے وسیلے سے خدا سے گفتگو کرتے ہیں تو مخاطب وہ قرار پاتا ہے۔ تو یہاں پر جو معرفت دی جا رہی ہے وہ معرفت دونوں ان پہلے قسموں سے بالاتر ہے۔ مثلا زیارت جامعہ کبیرہ میں جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو پوری زیارت جو امام کے صفات سے بھری پڑی ہوئی ہے، انتم اہل بیت، انتم اہل البیت، اہل بیت آپ وہ ہیں، اہل بیت آپ وہ ہیں، اہل بیت آپ وہ ہیں، انسان کہتا ہوا چلتا ہے آخر تک، اچھی خاصی طولانی زیارت ہے، آخر میں آ کر کے پروردگار عالم سے دعا کرتا ہے،
وہ دعا کیا ہے؟ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں انہی کے وسیلے سے، اسألک بحقہم ان تدخلنی فی جملۃ العارفین بہم و بحقہم، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے ان لوگوں میں قرار دے کہ جو ان کو پہچاننے والے ہیں اور ان کے حقوق کو پہچاننے والے ہیں، ایسے لوگوں میں قرار دے۔ آپ نے پہچانا کہ وہ انسان جو حرم مبارک میں یا معصوم کے قبر کے قریب پہنچا ہے زیارت پڑھنے کے لیے، وہاں جا کر کے زیارت پڑھ رہا ہے، زیارت کرنے کے لیے معصوم کے حرم تک گیا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہوگا، یہ بلا وجہ نہیں گیا ہے، یہ کم از کم اتنا پہچانتا تھا۔ اور پھر اس میں بھی جانے والوں میں کیٹیگریز ہیں، اس میں بھی جاننے والوں میں بہت سے طرح سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایسا انسان جو زیارت جامعہ کی تلاوت کر رہا ہے، مثلا جو زیارت جامعہ کی قرات کر رہا ہے، جو ایک طولانی زیارت ہے، عام طور سے لوگ جاتے ہیں مختصر زیارت پڑھ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ بھی ایک قسم ہے زیارت کی، اسے کوئی انکار نہیں کرنا ہو، لیکن بعض لوگ وہ ہیں جو کھڑے ہو کر کے مثلا زیارت جامعہ پڑھ رہے ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں زیارت جامعہ مفاتح الجنان میں موجود ہے کہ کسی بھی امام کے حرم میں جائیں، کسی بھی امام کی قبر پہ جائیں، زیارت کو پڑھ سکتے۔ امام ایک شخص آیا جناب امام علی نقی علیہ السلام کے پاس اور آ کر یہ کہتا ہے کہ مولا مجھے کوئی ایسی زیارت بتا دیں، کوئی ایسا متن تعلیم کر دیں زیارت کا کہ میں جہاں جاؤں، جس امام کے روضے پر جاؤں، جا کر کے اس کو پڑھ لوں۔ تو امام نے زیارت جامعہ تعلیم فرمائی، اور یہ ایسی زیارت ہے جس میں معارف کے سمندر ہیں کہ جو موجود ہیں، جس میں معارف کے دریا بہائے جا رہے ہیں امام کی جانب سے۔ ایک ایک جملوں پر پتہ نہیں کتنی گفتگو ہو سکتی ہے جو امام نے اس کے اندر فرمایا ہے۔ بہرحال اس کے بیان کا موقع نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ گفتگو ہو معرفت امام کے ہی موضوع پر تو زیارت جامعہ کو عنوان بنایا جائے۔ بالآخر اس کے اندر جو انسان ایسا ہے کہ زیارت جامعہ پڑھنے کا حوصلہ رکھتا ہے، زیارت جامعہ پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، زیارت جامعہ پڑھ رہا ہے، وہ آخر میں آ کر یہ کہتا ہے اسألک ان تدخلنی فی جملۃ العارفین بہم و بحقہم، پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ تو مجھے آل محمد کو پہچاننے والوں اور آل محمد کے حقوق کو پہچاننے والوں میں سے قرار دے، اور وہ بھی میں نہیں پہنچ سکتا ہوں ان کی معرفت تک۔ توجہ کریں، چونکہ امام کے جملے ہیں، اگر امام کے جملے نہ ہوتے تو اتنی زیادہ دقت کی ضرورت نہیں ہے دقت نظر کی، لیکن امام کے جملے ہیں ان تدخلنی، پروردگار یہ نہیں ہے کہ تو مجھے توفیق دے کہ میں داخل ہو جاؤں، نہیں، میں داخل ہو جاؤں نہیں، ان تدخلنی، تو مجھے داخل کر دے، یعنی یہ مرحلہ بھی معرفت کا میں اپنی ذات سے اور اپنے کمال سے اور اپنے کوشش سے حل نہیں کر سکتا، بلکہ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے اور اس مرحلے کو پانے کے لیے تیری طرف سے توفیق، نہ فقط توفیق بلکہ تجھے ہی یہ کام کرنا ہے۔ ان تدخلنی فی جملۃ العارفین بہم، ہم کو ان لوگوں میں داخل کر دے کہ جو آل محمد کو پہچاننے والے بحقہم اور ان کے حقوق کو پہچاننے والے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ معرفت یہ وہ مرحلہ ہے معرفت کا زیارت جامعہ میں جو اس معرفت کے بعد ہے جو بمانے آگاہی ہے، اس معرفت کے بعد ہے جو بانے شناخت سطحی ہے، کہ جب تک آگاہی نہ ہوگی یہاں آتا کیوں؟ جب تک معمولی معرفت یا سطحی معرفت نہ ہوگی زیارت کے لیے آئے گا کیوں؟ لیکن جب یہاں پہنچ جاؤ تو یہ نہ سمجھو کہ مرحلہ تمام ہو گیا، یہ نہ محسوس کرو کہ کچھ ہو گئے۔ عجیب ہے، واقعی توجہ کرنی چاہیے۔ یہ نہ تمہاری سمجھ میں آئے کہ ہم پہچان گئے امام کو، یا اب ہم سے بہتر کون ہے کہ ہم زیارت کرنے کے لیے آ گئے، یا اب کون ہے ہم نے تو سب کچھ سارے مسئلے کو سر کر لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آنے کے بعد بھی امام کے اپنے وطن سے اٹھو اور امام کے حرم تک پہنچو، حرم تک پہنچنے کے بعد زیارت کرو، زیارت نامے پڑھو اور ان زیارات کے متن میں سے، متون میں سے زیارت جامعہ کا متن پڑھو، اس کی صلاحیت پیدا کرو، اور اس متن کو پڑھنے کے بعد آخر میں آ کر کے پیغمبر پروردگار عالم سے دعا کرو کہ پروردگار ہم کو ان لوگوں میں سے قرار دے جو امام کے پہچاننے والے۔ کتنا اہم مسئلہ ہے یہ کہ ان لوگوں میں سے قرار دے جو امام کو پہچاننے والے ہیں۔ ان تدخلی فی جملۃ العارفین بہم وبحقہم، ہمیں ان میں سے قرار دے، ان میں داخل فرما کہ جو امام کو پہچاننے والے عارف ہیں امام کے اور ان کے حق کے، ان میں سے ہمیں قرار دے۔
ان میں ہمیں داخل فرما. یہ انسان آ کر کے دعا کر رہا ہے. یعنی یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ابھی معرفت میں داخلے کی دعا کرو, تاکہ پہچانو کہ اس کے بعد بھی مراحل بہت ہیں ائمہ کی معرفت کے. اب یہ کون سی معرفت ہے؟ یہ عمیق معرفت ہے امام کی. یہ معرفت بالنورانیہ ہے امام کی. یہ معرفت بالاوصاف ہے امام کی. یہ معرفت بالاسماء ہے امام کی. یہ وہ معرفتیں ہیں کہ جہاں تک ہمارا ذہن بھی نہیں پہنچتا, ہم صرف الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں, لیکن یہاں تک آنے کے بعد انسان یہ معرفت کی منزلوں کو طے کرتا ہے. اب آپ نے پہچانا کہ 3 طرح کی معرفت ہے. یہ وہ مقدماتی مراحل تھے جو پہلے نہیں عرض کیے گئے کہ 3 مرحلے ہیں معرفت کے کم از کم, یا 3 معنی کیے جا سکتے ہیں معرفت کے. ایک بمعنی علم, ایک بمعنی شناخت سطحی, ایک بمعنی شناخت عمیق. اب جب میں نے پہلے یہ کہہ دیا پچھلی گفتگو میں کہ معرفت پر 2 نتیجے آئیں گے, ایک نتیجہ محبت آئے گا, ایک نتیجہ نفرت آئے گا. خیر نفرت سے مجھے سب بحث نہیں ہے, معرفت پر ہی متفرع ہے محبت, معرفت کا ہی نتیجہ ہوگی محبت. تو اب جب محبت میں یہ معرفت میں یہ درجات پائے جائیں گے تو اسی طریقے سے محبت میں بھی درجات پائے جائیں گے. کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو معرفت کی پہلی منزل لے کر کے آیا ہے اس کی معرفت بھی محبت کی پہلی منزل کی ہوگی. وہ صرف ایک محبت کے معنی سمجھتا ہے, ایک محبت کا مفہوم اس کے ذہن میں کانسیپٹ ہے محبت کا جو ائمہ طاہرین کے ساتھ ہے. اور اس طرح کے تاریخ میں بہت ملیں گے آپ کو. ایک دو نہیں ہے محبت کرنے والے تاریخ کے دامن میں امام سے, بہت سے اس طرح کے گزرے ہیں جو امام سے کسی بھی وقت میں محبت کرتے تھے. آپ نے دیکھا ابن ملجم مولا کائنات کے چاہنے والوں میں سے تھا ایک وقت میں, اور مولا کائنات کی فتح کا اعلان کرتا پھر رہا تھا کوفے میں. لیکن مولا نے اس سے کہا کہ ایک دن آئے گا جب تم مجھے قتل کرے گا. مولا میں آپ کو قتل کروں گا؟ کہاں تم مجھے قتل کرو گے؟ تو کہا تلوار اس نے دی کہ آپ مجھے ابھی قتل کر دیں, میں اس دن کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتا. ابن ملجم ہے یہ. مولا نے کہا نہیں, وقت سے پہلے سزا نہیں دی جاتی. کہا کوئی راستہ بتائے کیا کروں اس سے؟ کوئی نے کہا کوفے سے چلا جا باہر. چلا گیا مولا کی بات مان کر کے کوفے سے باہر. یعنی یہ کس چیز کی علامت ہے یہ؟ مگر اس کے بعد پھر ورغلا کر کے نفس اس کا اور دنیا کی دوسری چیزیں جو اس نے بیان کا موقع نہیں ہے, پھر واپس کوفے آیا اور آ کر کے مولا کو قتل کر رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ وہ انسان ہے ایسا. اور بہت سے اس طرح کے نمونے تاریخ کے دامن کے اندر موجود ہیں جو چاہنے والے ہیں, واقعاً ایک وقت میں چاہنے والے تھے, لیکن محبت کیسے آپ تعبیر کریں گے؟ آپ ایسا نہیں ہے کہ محبت ان کی یوں ہی تھی, یا کہیں کہ صرف جھوٹ بول رہے تھے. نہیں, بات جھوٹ بولنے کی نہیں ہے. صرف اتنے آسانی سے نہیں کہا جا سکتا کہ بہت سے ایسے چاہنے والے جو جھوٹ بول رہے تھے یا دھوکہ دے رہے تھے اپنے آپ کو, یا ہیں اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو سیاستاً یہ بات کہہ رہے تھے. لیکن سارے کے سارے ایسے نہیں ہے جو سیاستاً یہ بات کہہ رہے ہوں اور کسی منفعت کے لیے ایسی بات کہہ رہے ہوں. نہیں, سب کے سب اس طرح کے نہیں ہیں, بلکہ کچھ ہیں محبت کرنے والے. تو پھر ہوا کیا؟ کہ ہوا یہی کہ ان کی معرفت, ان کی محبت چونکہ معرفت کے ساتھ نہیں تھی, یا اگر معرفت تھی بھی تو معرفت بالکل ابتدائی معرفت تھی وہی جاننے والی کہ وہ یہ رسول کے نواسے ہیں. مثلا اگر آپ کو یاد ہو تو سال گزشتہ میں نے اس پر بحث کی تھی کہ ایک ہوتی ہے معرفت کہ انسان اس کو سامنے والے کو پہچانتا ہے, ایک معرفت حقیقی سے زیادہ معرفت حقوقی ہے, جس پر اگر یاد ہو تو ہم نے سال گزشتہ اس پر گفتگو کی ہے تفصیل سے کہ معرفت حقوقی ہونا چاہیے. ورنہ یہودیوں کے لیے بھی قرآن مجید نے کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, اسی آیت اب سال گزشتہ بحث ہوئی تھی. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, پیغمبر کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے تھے. بس مشکل ان کی یہی تھی کہ بچوں کی طرح پہچانتے تھے. بچوں کی طرح پہچاننے سے محبت کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی. ان کو پیغمبر کو رسول کی طرح پہچاننا چاہیے تھا, وہ نہیں کیا انہوں نے. صرف محبت بچوں کے طریقے سے, اسی حد تک ان کی معرفت رہ گئی, لہٰذا وہ منزل حاصل نہ ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی, کہ وہ بچوں ہی کے مرحلے تک ٹک کر کے رہ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت ابھی صرف ابتدائی مرحلے میں, جس طرح اپنے انسان اپنے بچے کو جانتا ہے اسی طرح سے وہ جانتے تھے ان کو. لیکن ایک مرحلہ چونکہ بچے میں جو معرفت ہے وہ بھی ہے کیا, ابھی بچہ ہے کیا سوائے میں یہ کہ میرا بچہ ہے, اس سے زیادہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو معرفت کس بات کی, وہ اتنا ہی جانتے ہیں کہ میرا بچہ, اسی طرح پیغمبر کو پہچانتے تھے. لیکن ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب معرفت اس سے بلند ہو کر کے شناخت اور پہچان کی منزل میں آتی ہے, تو وہاں پر بھی کیا ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف نام جانتے ہیں, پہچانتے ہیں,
آپ پوچھیں امام کے بارے میں تو بتائے گا ہاں فلاں کے بیٹے تھے، فلاں کے باپ تھے، فلاں تاریخ میں دنیا میں آئے ظاہراً، فلاں تاریخ میں دنیا سے گئے ظاہراً، فلاں جگہ تشریف لائے دنیا میں، فلاں جگہ ان کی قبر موجود ہے، تو جانتا ہے۔ یہ معرفت ہے۔ یہ کیا یہ معرفت نہیں؟ یہ بھی معرفت ہے۔ امام تھے، کہاں امام تھے؟ بس چھٹے امام تھے، ساتویں امام تھے، آٹھویں امام تھے، یہ معرفت ہے، یہ بھی جانتا ہے۔ تو جتنا جانتا ہے اسی طرح کی محبت بھی رکھتا ہے۔ خدا نہ کرتا کہیں کوئی مشکل گرم میں آ گیا، یا یہ کہ کہیں کوئی کسی دوسرے چیزوں میں پھنس گیا، پلٹ جاتا ہے، نتیجہ کچھ اور نکل آتا ہے۔ نہ فقط یہ کہ کچھ اور، بلکہ قاتلوں میں شمار ہو جاتا ہے، قاتلوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ امام کے گھر کے اندر کی بہت سی اس طرح کی باتیں ہیں۔ اب میں یہاں پر اس کے بیان کے موقع پر نہیں، میں کے سامنے گزارش کرتا کہ خود امام کے گھر کے اندر اس طرح کے لوگ موجود تھے کہ جو امام کے قتل میں شریک ہو گئے۔ امام کا اپنا گورنر ہے، اپنا سپہ سالار لشکر ہے مثلا، لیکن دشمن سے مل جاتا ہے جا کر کے، اچھی خاصی فوج لے کر کے چلا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے مثلا دشمن تھا امام کا اور دوست کے لباس میں آیا تھا، نہیں، یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف یہ محسوس کرے تو ایسا نہیں ہے کہ دشمن کا آدمی تھا ہمارے، نہیں، بلکہ دھوکہ کھا گیا۔ کس چیز سے دھوکہ کھایا وہ ایک الگ موضوع ہے، الگ الگ طریقے کے لوگ ہیں کہ جو الگ الگ طریقوں سے دھوکہ کھایا جنہوں نے۔ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اس طریقے سے چلے گئے وہاں پر، کیوں؟ چونکہ معرفت میں اوم کو نہیں تھا، معرفت میں گہرائی نہیں تھی، معرفت میں وہ قوت نہیں تھی جو ان کو روک پاتی۔ اسی لیے میں مسلسل یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں مختلف اشروں کے اندر کہ معرفت کے اندر ہمیں عمق اور معرفت پیدا کرنی چاہیے۔ اور اس سال یہ نئی جو بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ معرفت میں عمق کو پیدا کرنا چاہیے، چونکہ اتنے دن معرفت گفتگو کرنے کے بعد اب یہ کہنا مناسب ہے، حق بھی رکھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اندر معرفت میں عمق کو پیدا کرنا چاہیے، بلکہ پہچانے کے یہ افراد کون ہیں، اور جتنی دقت سے اور جتنی گہرائی سے ان کو پہچانیں گے اسی درجے کی محبت پیدا ہوگی، کیونکہ محبت نتیجہ ہے معرفت کا، تو اسی درجے کی محبت پیدا ہوگی۔ اور تب جا کر کے انسان اس مرحلے پر آتا ہے کہ ادھر سے ادھر ہو جائے زمانہ، لیکن اس کے ثبات قدم میں لغزش نہیں آتی۔ کیوں؟ چونکہ اس نے جذبات کے ذریعے امام کو نہیں پہچانا ہے، بلکہ معرفت کے ذریعے امام کو پہچانا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو جو بھی امام کو معرفت کے ذریعے پہچانے گا وہاں پر یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ محبت بھی اتنی ہی گہری پیدا ہوگی۔ اور آخر میں صرف ایک جملہ یہاں پر اور کہہ کر کے اس بات کو بند کروں کہ محبت ہی ہے جس پر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے۔ آخر میں اگر کوئی چیز انسان کو روک لیتی ہے تو وہ محبت ہے۔ توجہ کریں، اگر ہم نے اپنے بچوں کے اندر آل محمد کی محبت پیدا کرا دی تو یہ محبت بہت سی چیزوں سے ان کو خود بخود روک لے گی، کیونکہ محبت میں ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ محبت میں پھر کچھ کرنا نہیں پڑتا، خود بخود انسان کھنچتا چلا جاتا ہے، صرف یہ ہے کہ محبت پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے ہوں گے بچے ہیں کسی سے محبت پیدا ہو جائے انہیں، مطلب کسی کھیل کے کسی انسان سے محبت پیدا ہو جائے، اسی کی طرح بات کرنے لگتا ہے، اسی کی طرح کپڑے پہننے لگتا ہے۔ کوئی کہتا ہے اس طرح کپڑے پہنو، کوئی کہتا ہے اس طریقے سے چلو، کوئی کہتا ہے اس طریقے سے بال رکھو، نہیں کہتا، لیکن خود بخود رکھتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ محبت پیدا ہو گئی۔ یعنی وہ محبت اسے مجبور کر رہی ہے اس کے جیسا بننے کے لیے۔ توجہ کی اپنے اس کے جیسا بننے کے لیے وہ محبت مجبور کر رہی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ محبت کیوں پیدا ہوئی، کیسے ہوئی، اس سے مجھے اس وقت بحث نہیں ہے، لیکن وہ محبت مجبور کر رہی کہ اپنے آپ کو اس کی شبیہ بنا کر کے پیش کر رہا ہے۔ کچھ لوگ آپ دیکھیے تو دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فلاں کے فالوور ہیں، تو ان کے انداز سے، ان کے ہیئر اسٹائل سے آپ دیکھ لیں، ان کے بات کرنے کے انداز سے آپ دیکھ لیں، ان کے کپڑے پہننے کے طریقے سے آپ دیکھ لیں، سب معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ فلاں گروہ کے ماننے والے ہیں۔ اس طرح کی حیت اپنی بنا لے گا کہ فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں کے ماننے والے ہیں۔ جیسے ہی ان کو دیکھیے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا تعلق فلاں گروہ سے ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ اس طرح کی شبیہ بن جاتا ہے انسان۔ اور اسی لیے پیغمبر نے پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ سنو،
لا تأکلوا مآکل اعدائی ولا تلبسوا ملابس اعدائی ولا تسلکوا مسالک اعدائی. ہمارے دشمنوں کی طرح کا لباس نہ پہنو، ہمارے دشمنوں کے طریقے سے کھانا نہ کھاؤ، ہمارے دشمنوں کے طریقوں پر نہ چلو. کیوں؟ جو بھی ہمارے دشمنوں کی طرح چلے گا وہ ہمارا دشمن ہوگا. دشمن ہوگا یعنی کیا؟ یعنی وہ محبت جو ہمارے دشمنوں سے پیدا ہوگی تبھی تو ان کے طریقے پہ چلے گا. اگر دشمنوں کے طریقے پر عمل کر رہا ہے تو خواہ نہ خواہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو دشمن کی کہیں نہ کہیں محبت رکھ رہا ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں اس کے طریقے پر چل رہا ہے. جب اس کے طریقے پر چل رہا ہے تو آج نہیں کل یہ ہم سے دور ہوتا چلا جائے گا. پیغمبر خدا نہ کردہ نعوذ باللہ کسی پارٹی بازی کے لیے نہیں کہہ رہے تھے یہاں پر آ کر کے کہ ایسا نہ کرو. پیغمبر کیا نقصان ہے، کوئی کچھ بھی کرے، لیکن اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ بڑا خطرناک نکلے گا. والدین کو محسوس کرنا چاہیے ان چیزوں کو. جیسے ہی بچوں کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ جو کسی طرف انہیں کھینچ رہی ہے، چاہے وہ لباس کے ذریعے سے ہو چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، اسی جگہ فوراً محسوس کریں. ایسا نہ ہو کہ پہلے مسکرا کر کے ٹال دیں اور بعد میں جب بات حد سے آگے بڑھ جائے تب سے متوجہ ہو کہ جہاں پر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے یا اکثراً کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. بلکہ جیسے ہی کوئی ایسی چیز نظر آئے اسی کا نام تربیت ہے، اسی کا نام تربیت اولاد ہے. فوراً متوجہ ہو جانا چاہیے کہ ہاں یہ کام جو یہ کر رہا ہے کچھ گڑبڑ ہے، اس میں کہیں کچھ ہے، کسی چیز کی بو آ رہی ہے اس کے اندر. چھوٹا ہے کل یوں ہو جائے گا، اس سے نہیں حل ہونے والا ہے مسئلہ، کل اور خراب ہو جائے گا. پہلے مرحلے پر روکنا آسان ہے. جہاں آل محمد کی تعلیمات سے ہٹ کر کے کسی دوسری طرف نظر پڑے انسان کی، اسی جگہ روکنا چاہیے. نہ فقط تعلیمات سے ہٹ کر کے بلکہ آل محمد سے جو افراد دور ہیں. ممکن ہے آپ کہیں کہ میں سخت گیری کر رہا ہوں، لیکن سخت گیری نہیں ہے میرے عزیز و خدا شاہد ہے. جو افراد آل محمد سے دور ہیں، جو افراد آل محمد کی معرفت نہیں رکھتے ہیں، جو افراد آل محمد کے طریقوں پر نہیں چلتے ہیں، اگر ہمارے بچے، اگر ہمارے جوان، اگر ہمارے بھائی بہن اس راستے پر ذرا برابر بھی شباہت پیدا کرنے لگے تو ہم کو فوراً ان کو روکنا چاہیے، فوراً انہیں سمجھانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ابھی محبت نے ان کے دل میں گھر نہیں بنایا، ابھی معرفت نے ان کے دل میں گھر نہیں بنایا. ابھی ان کو روک لینا آسان ہے، لیکن اگر یہ محبت ان کی عمیق ہو گئی، اگر یہ ان لوگوں سے معرفت ان کی عمیق ہو گئی تو پھر روکنا مشکل ہو جائے گا. فوراً ان کو سمجھائیں. نہ فقط یہ کہ سمجھائیں خالی اس طریقے سے نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں آل محمد کا کردار ان کے سامنے لا کر کے رکھیں تاکہ وہ خود بخود اس کو چھوڑ کر کے آل محمد کی طرف آ جائیں، خود بخود اپنے راستے کو بدل لیں. چونکہ اگر ہم نے آل محمد کی معرفت کو پیدا کرایا بچوں کے اندر، اب معرفت کیسے ہوگی؟ آل محمد کے قصے بیان ہونے چاہیے، آل محمد کی فکر بیان ہونی چاہیے، آل محمد کی تعلیم بیان ہونی چاہیے، آل محمد کے فضائل بیان ہونے چاہیے، آل محمد کے کمالات بیان ہونے چاہیے. آج لوگ کہتے ہیں فضائل کیوں پڑھے جائیں؟ فضائل اسی لیے پڑھے جائیں تاکہ آل محمد سے لوگ کشش پیدا کریں. ہر انسان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کمالات آل محمد کو مرحلے عمق پر جا کر کے اور اعلیٰ درجے پر محسوس کرے. نہیں، کچھ لوگ انہیں فضائل اور انہیں واقعات سے کھینچ کر کے آل محمد کی طرف آتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہاں پر کس چیز کو بیان کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہاں پر کیا کریں. ایسا نہیں ہے فضائل نہ پڑھیے، اب اس چیز کا زمانہ آ گیا اب کب تک پڑھیں گے. نہیں، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ جب تک انسان پیدا ہوتے رہیں گے تب تک فضائل کی ضرورت پڑتی رہے گی. جب تک انسان پیدا ہوں گے تب تک کردار آل محمد کی ضرورت ہے. جب تک انسان پیدا ہوں گے تب تک احادیث آل محمد کی ضرورت ہے، تب تک کمالات آل محمد کی ضرورت ہے، تب تک آل محمد کی سیرت کی ضرورت ہے. چونکہ ساری چیزیں، دنیا کے سارے علوم، دنیا کے سارے کمالات، دنیا کی ساری چیزیں آل محمد کے اندر خود بخود سمٹ کے موجود ہیں. جو ان کے اندر نہیں ہے نہ اسے کمال کہا جا سکتا ہے، نہ اسے فضیلت کہا جا سکتا ہے، نہ اسے ترقی کہا جا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. لہذا ضرورت ہے کہ ہم اس طرف متوجہ رہیں کہ خدا نہ کردہ آل محمد سے ہٹ کر کے کوئی چیز نہ پیدا ہونے پائے. اگر ہمارے امر بالمعروف کیوں واجب کیا گیا؟ اسی لیے امر بالمعروف کے معنی یہ نہیں کوئی قتل کر لے پھر جا کر کہیے، نہیں. اگر یہ دیکھا گیا کہ یہ کسی قاتل سے ہلکی سی شباہت پیدا کر رہا ہے وہیں روکیے، وہاں آسان ہے اس کو روکنا. اگر یہ دیکھا گیا کہ کسی قاتل کے ساتھ یہ اٹھنے بیٹھنے لگا ہے تو وہیں اس کو روکا جائے، ابھی آسان ہے اس کو روکنا. یہ نہیں ہے کہ جب وہ قتل کر لے گا تو پھر دیکھا جائے، یہ کون کہتا ہے؟
یہ تو کسی بھی عقل میں نہیں آتا، یہ تو کسی منطق میں نہیں آتا۔ میں ایک سامنے کی مثال پیش کر رہا ہوں، آپ محسوس کر رہے ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کہ بالآخر انسان اسی وقت جا کر کے اس کو روک کے وہاں محسوس کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آل محمد سے کجی پیدا کر رہا ہے، آل محمد سے زاویہ پیدا کر رہا ہے، آل محمد سے الگ ہٹ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثلاً ان کے دشمن سے مشابہت پیدا کر رہا ہے، مثلاً آل محمد سے جو لوگ دور ہیں ان سے مشابہت پیدا کر رہا ہے۔ لہٰذا اسی جگہ پر روک لینا چاہیے کہ مرحلہ آگے نہ بڑھنے پائے، مرحلہ کہیں اور نہ جانے پائے۔ آپ نے نہیں دیکھا، بس میں یہ سلسلے میں آخری بات کہوں، آپ نے نہیں دیکھا مولائے کائنات کا اپنا گورنر، توجہ کریں، مولائے کائنات کا اپنا گورنر، جس کو علی ابن ابی طالب نے اپنی حکومت میں ایک جگہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا، میں نام نہ لوں گا آپ کے سامنے، گورنر بنا کر کے بھیجا، اور اگر ان سے کوئی لغزش پیدا ہوئی، ہلکی سی لغزش، کوئی کسی کو قتل نہیں کیا، کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی برتاؤ نہیں کیا، لیکن ہلکی سی لغزش پیدا ہوئی، کہاں کہ ایک ایسی دعوت میں تشریف لے گئے کہ جہاں پر مثلاً غربا کو دور رکھا گیا تھا، عمرا کو دعوت دی گئی تھی، اتنی سی بات ہے کہ جہاں پر فقیروں کو نہیں بلایا جا رہا تھا، اور بلکہ عمرا اور دوسرے لوگوں کو، امیر لوگوں کو بلایا جا رہا تھا، اور وہاں پر وہ چلے گئے اس دعوت میں، اور کھانا کھا کر کے آگے، صرف کھانا کھا کے آگے، مولا کائنات نے ان کی فوراً بات پوچھی، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے ایسی دعوت میں شرکت کی جہاں پیالے بدلے جا رہے تھے، اور جہاں فقیروں کو دور رکھا گیا تھا، اور جہاں سے لوگ بلائے گئے، کیوں گئے تم وہاں پر؟ تمہیں نہیں پتا ہے کہ تمہارا امام کیسا ہے؟ آپ جملے پر غور کریں، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارا امام کیسا ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر وہ دعوت ہمارے راستے سے ہٹ کر کے تھی تو تمہیں وہاں جانے کا حق نہیں تھا، تم کو اپنے امام کی طرف دیکھنا چاہیے تھا۔ توجہ کیجئے، تمہیں اپنے امام کی طرف دیکھنا چاہیے تھا۔ یہ نہیں ہے کوئی کسی کو قتل تو نہیں کیا انہوں نے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا تھا، خود کھانا کھا کے چلے کل ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، مولا کائنات نے پہلی منزل پر انہیں روکا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات آگے بڑھ جائے۔ آل محمد سے ہٹ کر کے ایک قدم بھی اگر آگے بڑھے گا انسان تو وہ ہلاکت کے راستے پر جا رہا ہے، آل محمد کی طرف چلے گا تو یہی نجات کا بھی راستہ ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ بس میرے عزیزو، صرف ایک بات یہاں پر اور عرض کر کے بات کو تمام کر رہا ہوں کہ معرفت پر ہی متفرع ہے محبت۔ اگر ہم چاہتے ہیں جتنے لوگ گفتگو کو سن رہے ہیں، سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ ان کے بچے آل محمد کے محب قرار پائیں، اور نہ فقط یہ کہ آل محمد کے چاہنے والے بنے، بلکہ آل محمد کے حقیقی اور آل محمد کے دل سے چاہنے والے بنے۔ اگر یہ ہماری تمنا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلی منزل پر دو باتوں کا خیال رکھیں، اور وہ خیال یہ کہ پہلے مرحلے پر آل محمد کی معرفت ان کے دل میں پیدا کریں، اور معرفت اسی طریقے جو میں نے عرض کیا ابھی آپ کے سامنے، فضائل بیان کریں آل محمد کے، جو جس حد میں ہے، بچہ ہے اسے چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کریں، مولا کائنات کے واقعات بیان کریں، ائمہ طاہرین کے واقعات بیان کریں، بچے کی حد تک جو ہو سکتا ہے اس سے تو نہیں بیان کریں۔ پہلے مرحلے پر آل محمد کی معرفت اس کے دل میں ایجاد کریں ایک، اور دوسرے مرحلے پر اس بات پر متوجہ رہیں کہ آل محمد سے ہٹ کر کے کسی راستے کی شباہت تو اختیار نہیں کر رہا، ہر چیز پر توجہ دیں، پہننے کا انداز، چلنے کا انداز، پھرنے کا انداز، گھر سے باہر جانے کا انداز، بات کرنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، یہ ساری باتیں وہ جو احادیث کے اندر موجود ہے، طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہی میں نے حدیث بیان کی آپ کے سامنے، یہ کہ کسی آل محمد کے سے دور افراد، ضروری نہیں ہے کہ دشمن ہو، چونکہ ہر انسان دشمن نہیں ہے آل محمد کا، میں بار بار اس بات کو آپ کے سامنے کہتا ہوں، غافل ہیں آل محمد سے، وہ افراد جو آل محمد سے غافل ہیں، کم از کم ان کے راستوں پر چلنے والے نہ بن جائیں بچے ہمارے، جو آل محمد کے راستوں سے غافل ہیں۔ ہر انسان دشمن نہیں ہے آل محمد کے، میں بار بار کہتا ہوں، جتنے بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں دنیا میں دشمن نہیں ہے، دشمن نہ ہونا اور ہے، غافل ہونا اور ہے، غافل ہے آل محمد سے۔ ہم اپنے بچوں کو آل محمد سے غافل افراد سے بھی دور رکھیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے آل محمد سے جو لوگ غافل ہیں ان کے راستے پر چلنے لگے۔ راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی فلم نہیں،
ذرا سا بھی ان کے طریقے سے بولنا، ان کے طریقے سے لباس پہننا، ان کے طریقے کو اپنانا، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرنا شروع کریں، اسی جگہ ہم کو روکنا چاہیے بچوں کو. روکنے میں ضرور زور زبردستی نہیں، سمجھانا چاہیے بچوں کو، آگاہی دینی چاہیے بچوں کو، شناخت پیدا کرانی چاہیے بچوں کو، شناختی عمیق پیدا کرانی چاہیے بچوں کو. کبھی ڈائریکٹ بات کہی جاتی ہے، کبھی انڈائریکٹ کہی جاتی ہے، بلکہ ضروری ہے کہ پہلے مرحلے پر انڈائریکٹ بات کہے بچوں کے سامنے، چونکہ بچے جوان نوجوان ان کے دل پاک ہوتے، جلدی بات کو محسوس کرتے ہیں، اور اگر محسوس نہ کرتے تو آل محمد کے لیے کہا کیوں گیا جو میں نے کل آپ کے سامنے کہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ آل محمد کی محبت اجر رسالت قرار پا. اس کے معنی محبت میں وہ کشش موجود ہے کہ کھینچ کے لے آئے گی. اگر ہم نے آل محمد کی محبت کہ جو معرفت کا نتیجہ ہے بچوں کے اندر پیدا کر دی تو خود بخود مسائل حل ہو جائیں گے. میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ خود بخود مسائل حل ہو جائیں گے. یہ بچہ کل نمازی بھی ہوگا، یہ بچہ کل روزہ دار بھی ہوگا، یہ بچہ کل آل محمد کے چاہنے والے کی حیثیت سے ماں باپ کی عزت کرنے والا بھی ہوگا، یہ بچہ تعلیم میں بھی اچھا ہوگا، یہ بچہ تربیت میں بھی اچھا ہوگا، یہ بچہ اسکول میں بھی اچھا ہوگا، یہ ہر جگہ پہ اچھا ہوگا اگر یہ آل محمد کا چاہنے والا بن گیا. چونکہ ہم نے نہیں دیکھا کہ آل محمد کے جو چاہنے والے تھے، معرفت عمیق رکھنے والے، وہ کسی میدان میں پیچھے رہے ہوں، سوال ہی نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ ہر میدان میں آگے نظر آتے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ ہم جتنا بھی ممکن ہے، بس آج کی یہ گفتگو کو سیدھا ختم کر رہا ہوں، کل سے انشاءاللہ جو آیت کے صفات ہیں ان کو آپ کے سامنے گزارش کروں گا کہ جو بھی آل محمد کے چاہنے والے ہیں ان کے یہاں کمالات نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ ممکن ہوتا تو پھر آل محمد کے آنے کا فائدہ کیا تھا؟ اگر یہ ممکن ہوتا تو ان کی محبت اجر رسالت بننے کا فائدہ کیا ہے کہ جہاں تمام انبیاء کی زحمتیں ایک طرف اور علی ابن ابی طالب کی محبت ایک طرف. یہ کیوں ہے؟ چونکہ محبت علی میں یہ کشش موجود ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی رسالت کو منوا لے. آپ نے دیکھا نہیں کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کیا مطلب ہے اس کا؟ صرف یہ اتنی سی بات ہے کہ کوئی زور دیا جا رہا ہے ولایت کے لیے؟ نہیں، یہ ایک مرحلہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف ولایت پہ زور ہو رہا ہے کہ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کأنہ تبلیغ رسالت کچھ نہیں کیا آپ نے. اس کے علاوہ اگر اس کو نہیں پہنچایا تو تبلیغ رسالت کی تبلیغ ہی نہیں کی. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی وہ تبلیغ رسالت جس کے لیے 1,23,999 انبیاء پیغمبر سے پہلے آئے اور انہی کا کمال پیغمبر ہیں، اور اس پیغمبر سے یہ کہا جائے کہ فما بلغت رسالتہ، آپ نے اللہ کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی. اگر اس کو نہیں پہنچایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ پیغام ہے جو 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں اور 313 رسولوں کی رسالتوں کا ذمہ دار ہے. یہ وہ پیغام ہے. کیا محبت علی ابن ابی طالب، مولا کی محبت، مولا کی ولایت. ولایت کا ایک مطلب محبت بھی ہے، مولا کی سرپرستی، یہ وہ چیز ہے. محبت ہلکا مطلب نہیں ہے، بلکہ محبت ہی ہے جس میں کشیشیں کھینچ کے لانے کی، کہ علی کی ایک محبت ساری رسالتیں بھی منوا لے گی، ساری نبوتیں بھی منوا لے گی، ساری کتابوں پر ایمان بھی لے آئے گا انسان، اللہ کی توحید کو بھی پہچان لے گا ایک محبت کے ذریعے سے. اس محبت کو اگر معرفت کے ساتھ عجین کر دیا جائے تو جس مرحلے کی معرفت ہوگی اسی مرحلے کی محبت پیدا ہوگی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بس میں نے اسی جگہ بات تو ختم کر دیا عزیزان محترم کہ محبت معرفت کے نتیجے میں آتی ہے. اور بس آخری مرحلہ محبت. انسان بہت سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ایک بار محبت آپ کرتے ہیں کسی سے بات نہیں مانتے اس کی. وہ کہہ رہا ہوگا ہر بات کو نہ ماننا دشمن ہونے کی علامت تھوڑی ہے. ایک بڑی مصیبت ہمارے یہاں بھی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کی بات نہ مانے سمجھتے دشمن ہے. وہ کیسے ہو گیا؟ یہ وہ آپ سے بہتر سمجھ رہا ہے یا آپ نہیں ماننا چاہ رہا ہے وہ تو بات نہ ماننا دشمنی کی علامت نہیں ہے. بہت سے لوگ اس طرح کے ہیں جو آل محمد کی بات نہیں مانتے، ذات کو مانتے ہیں، ان کو امام بھی مانتے ہیں، لیکن بات نہیں مان رہے. وہ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کچھ کہہ رہے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ یہ دشمن ہو آل محمد کے، نہیں، بلکہ معرفت کی کمی ہے ان کے یہاں. معرفت نہیں رکھتے، معرفت کی کمی ہے، رکھتے ہیں کم ہے. اسی حد تک ہے کہ کم از کم اتنا تو ہے کہ محرم میں نکلتا ہے، اتنی معرفت ہے کہ محرم میں نکلتا ہے. اتنی معرفت تو ہے کم از کم کہ اپنے آپ کو پیٹ لیتا ہے آ کر کے لوگوں کے سامنے. یہ تو معرفت ہی نتیجہ تو ہے. یہ
لیکن اس مرحلے پر ابھی نہیں ہے کہ جو آل محمد کہہ رہے ہیں بس ختم ہو گئی بات، اگر کہہ دیا کرو تو ہمیں کرنا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو بات مانتے ہیں آل محمد کی ظاہراً، انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی، بات مانتے ہیں ظاہراً، باطناً نہیں مانتے، مجبور ہے کہ امام کی بات کو مانا، دل سے قبول نہیں کر رہا. لیکن عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے کتنے ایسے آپ دیکھیے، کسی 4 نمازیوں پھنس جائے تو پڑھ لیتا ہے نماز، لیکن دل سے نہیں مانتا. کتنے ایسے آپ کو مل جائیں گے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں مجلس ہو رہی ہے تو ہے محرم میں جانا ہی ہے، وہ لوگ کیا کہیں گے، دل نہیں چاہ رہا جانے کا کسی جگہ پر. ایک یہ بھی کیفیت ہے. لیکن کچھ لوگ اس مرحلے پر قرار پاتے ہیں کہ ظاہراً بھی آل محمد کو مانتے ہیں، باطناً بھی آل محمد کو مانتے ہیں. یہاں ذرہ برابر کسی طرح کا نہ شک پیدا ہوتا ہے، نہ شبہ پیدا ہوتا ہے، نہ کچھ نہیں پیدا ہوتا. جو آل محمد کہہ دیں بات ختم ہو گئی. صرف اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا امام ہم سے کہتا کیا ہے. جنگ کرو، چشم، جنگ کے لیے حاضر ہیں. جنگ نہ کرو، چشم، نہیں کریں گے. چلے جاؤ، جا رہے ہیں. نہ جاؤ، نہیں جائیں گے. یہ کون ہے؟ یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. کہنا بہت آسان ہے ممبر سے بیٹھ کے بولنا، لیکن یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کی معرفت عمیق ہو. ورنہ آپ دیکھ لیجئے، سرکار سید الشہداء مدینے سے چلے ہیں، کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ ارے پورا مدینہ ہے، لیکن نہیں آ رہے ساتھ میں. کیوں نہیں آ رہے؟ دشمن ہیں امام حسین سلام اللہ علیہ کے لوگ. دشمن تو نہیں، دوست ہیں، چاہنے والے، پھر بھی نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے امام کے ساتھ؟ آج لوگ کہتے ہیں کوفے والوں نے، کوفے والے ایسے، کوفے والے ایسے، اور یہ دشمن کی سازش کے ذریعے کوفے کو بدنام کیا گیا. کوفے والے جیسے تھے، مدینے والے کیسے تھے کہ نوبت یہ پڑی کہ امام حسین کوفے جانا پڑے. وہاں کیوں نہیں کہی جاتی یہ بات کہ کیوں جانا پڑا انہیں کوفہ؟ وہیں رک جاتے اگر یہ اس قابل ہوتے تو. لیکن نہیں آ رہے ساتھ میں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ دشمنی کی علامت تھوڑی ہے، یہ معرفت کی کمی کی علامت ہے. مکے سے امام حسین چلے ہیں 8 ذی الحج کو، پورا مکہ بھرا ہوا ہے حاجیوں سے، لیکن نہیں آ رہے امام کے ساتھ. کیوں نہیں آ رہے؟ وہ حج کو اہمیت دے رہے ہیں، مثلا بہانہ بنا رہے ہیں. اور امام حسین بھی خوب ایک سے بڑھ کر کے ایک بہانے دیتے ہوئے جا رہے ہیں تاکہ انسان پہچانا جائے. کبھی اس پر وقت ہوگا تو عرض کروں گا. نہیں آ رہے. کتنوں کو امام حسین نے اپنے ساتھ میں رکھا، کتنوں کو ادھر بھیج دیا کہیں. انہی میں سے جانے والوں میں ایک جناب مسلم ابن عقیل ہیں. جناب مسلم سے مولا نے کیا کہا؟ جب کوفے سے خط پہ خط آ گئے تو جناب مسلم سے کہتے ہیں مسلم ایسا کرو تم کوفے چلے جاؤ. اب یہاں پہ 2-3 صورتیں بنیں گی. پہلی بار مسلم بات کو نہ مانے، ہم نہیں جائیں گے، کسی اور کو بھیج دیجئے. خدا نہ کردہ، نعوذ باللہ. یا یہ کہ چلے جائیں دل سے راضی نہیں ہے، نہیں جا رہے ہیں. امام نے کہہ دیا تو کیا کریں، لوگ کیا کہیں گے کہ نہیں جا رہے، لہذا جا رہے ہیں. ایک یہ کہ نہیں جا بھی رہے ہیں اور دل سے جا رہے ہیں جو امام نے کہہ دیا. اور میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جناب مسلم دل سے مطمئن ہے کوفے جانے پر. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کے جملہ بتا رہا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، امام حسین سلام اللہ علیہ کے جملہ بتا رہا جناب مسلم بن عقیل کے لیے. جب کوفے سے خط پر خط آئے اور ان کوفے والوں کی جو محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، محبت کو آزمانے کے لیے کہ کتنی معرفت والی محبت ہے، جناب مسلم کو بھیج رہے ہیں مکے سے کوفے. جناب مسلم جانے لگے تو آپ نے خط لکھا، اور اس میں کیا لکھا؟ انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی. دیکھو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اپنے بھائی کو. عجیب، جبکہ عربی میں بھائی صرف بھائی کو کہتے ہیں، چچا زاد بھائی کے لیے لفظ بھائی استعمال نہیں ہوتا. وابن عمی، اپنے چچا کے بیٹے کو بھیج رہا ہوں. لیکن چچا کا بیٹا بعد میں کہا، بھائی پہلے کہا. اور اس کے بعد جو کہہ رہے ہیں وہ ثقتی من اہل بیتی، اپنے اہل بیت میں ایک بھروسے مند فرد کو بھیج رہا ہوں. یہ ثقتی من اہل بیتی، ایک بھروسے مند فرد کا لفظ بتا رہا ہے کہ مسلم دل سے راضی ہے کوفے جانے کے لیے. کیوں؟ اگر یہ نہیں ہوتا تو کیسا بھروسے والا امام کا ہے کہ جو دل سے راضی نہیں ہے. لیکن امام ثقتی من اہل بیتی، آج یہ لفظ کسی سے لقب لے لینا آسان ہے، لیکن امام حسین کی زبان سے ثقت الحسین کا لقب لے لینا بہت مشکل تھا. اور جناب مسلم کو امام حسین سلام اللہ علیہ نے کوفے بھیج دیا اور آپ چلے گئے. اور جا کر کے کوفے میں اپنے آپ کو پہچنوایا، اپنے آپ کو بتایا. کوفے والوں نے بیعت کی.
اچھے خاصے لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ بیعت کر لی. سارے کے سارے جھوٹ بول رہے تھے, سارے کے سارے دھوکہ دینے آئے تھے؟ نہیں, محبت میں آئے تھے. امام حسین کی محبت میں آ رہے ہیں, بیعت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو کچھ ہوں گے جو سیاسی اغراض سے آ رہے ہو, انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن اکثریت ایسی نہیں ہے, محبت میں آ رہے ہیں. اور جناب مسلم نے خط لکھ دیا کہ اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے, یہ صورتحال ہے. اس کے بعد ابن زیاد کوفے میں وارد ہوا, اس نے منادی کرا دی, اور بڑے نئے رنگ سے, بڑی چال سے وہ آیا. اس سے بحث نہیں ہے اس وقت. اس کے آتے ہی حالات بدلنا شروع ہو گئے, اور جو حالات بدلنا شروع ہوئے تو اب نوبت وہ آئی کہ غالباً 7 ذی الحج کا دن ہونا چاہیے کہ جب جناب مسلم ابن عقیل نے نماز مغرب پڑھائی ہے, تو وہ نماز مغربین جس میں کوفے کی پوری مسجد چھلک جاتی تھی نمازیوں سے, آج نماز پڑھنے والے 30 افراد ہیں بس. اور اس کے بعد جب نماز پڑھا کر کے جناب مسلم باہر نکلنا چاہتے ہیں, گھوم کر کے دیکھا تو 10 لوگ موجود ہیں, باقی لوگ جا چکے چھوڑ کر کے جناب مسلم کو. اور جب جناب مسلم کوفے کی مسجد سے باہر نکلے ہیں تو اکیلے ہیں, اور اب عقیل کے لال کے ساتھ کوفے میں کوئی نہیں. سب کوفے والے مسلم کو کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ کیونکہ ان کی معرفت میں اتنی گہرائی نہیں تھی کہ جو ان کو روک لیتی. کیونکہ معرفت میں نتیجہ محبت ہے, محبت میں اتنی گہرائی نہیں تھی, اتنی طاقت نہیں تھی جو ان کو روک پاتی. چلے گئے, ڈر گئے مثلا ابن زیاد سے, یا جو بھی آپ کہیں. اور اب جناب مسلم اکیلے کوفے کے ہر راستے پر جا رہے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ ہمیں مل جائے کہ جہاں سے کوفے سے نکل جائیں, جان بچا کے نہیں, بلکہ امام کو خبر دے جا کر کے کوفہ ایسا بدل گیا. خبر دے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کو پتا نہیں ہے, نہیں, امام جانتے ہیں, جناب مسلم کو پتا ہے کہ امام باخبر ہیں, لیکن جناب امام حسین نے ہمارے کاندھوں پر جو ذمہ داری رکھی ہے, ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں. بات اتنی سی ہے. جناب مسلم چاہ رہے اپنی ذمہ داری پوری کریں, لیکن جس راستے پر جاتے ہیں ناکہ بندی ہے, فوج بیٹھی ہوئی ہے, نکل نہیں سکتے. رات بھر پورے کوفے میں ٹہلتے رہے, اور جب صبح ہوئی تو ایک ٹوٹی سی مسجد میں گھوڑے کو شارع عام پر چھوڑ دیا, ٹوٹی سی مسجد میں جا کر کے پناہ لے لی, چھپ گئے. پورا دن اس مسجد میں رہے. جب رات ہوئی تو پھر نکلے. اب یہ 8 کا دن ہے. رات بھر مسلم گھومتے رہے, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. اب دن آیا تو مسجد میں جا کر کے بیٹھ گئے, پھر بھوکے اور پیاسے ہیں. 8 کی رات آئی, پھر نکلے گا. جس جگہ بھی جا رہے ہیں وہاں ناکہ بندی ہے, اور اب بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے. تھک کر کے ایک دروازے کے باہر چبوترے پر بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو ایک ضعیفہ وہاں سے نکلی, ایک خاتون آئی, اور اس نے جب ایک شخص کو اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھا تو کہتی ہے, شخص تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں, ابن زیاد کے سپاہی تجھے پریشان کر سکتے ہیں, اپنے گھر چلا جا. یہ کہہ کر کے اندر چلی گئی. کچھ دیر کے بعد جب پھر آئی تو دیکھا جناب مسلم بیٹھے ہوئے. کہتی ہے, شخص میں نے تجھ سے کہا تھا تو گیا نہیں. جناب مسلم نے اشارے سے پانی مانگا, اس نے پانی لا کر کے دیا. جناب مسلم نے پانی پی لیا, پھر سر جھکا کے بیٹھ گئے. اب اس کا لہجہ تھوڑا سا بدلا. اس نے کہا, اے شخص, میں ایک بیوہ عورت ہوں, مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ میرے دروازے پر کوئی جوان بیٹھا ہو, تو اپنے گھر چلا جا. جناب مسلم نے سر اٹھایا اور کہا, بی بی یہ بتاؤ, جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ تو پوچھا, کیوں, تم کون ہو؟ کہا, ہم غریب الوطن ہیں, اس شہر میں غریب ہیں. کہا, تمہارا وطن؟ کا مدینہ. کا مدینہ؟ مدینے میں کہاں؟ کا بنی ہاشم. محلے بنی ہاشم کا نام کیا ہے؟ کا مسلم ابن عقیل. بس یہ سننا تھا کہ توبہ نے ہاتھ جوڑ دیا, آقا مجھے معاف کیجئے کہ میں نے پہچانا نہیں. کو آئیے گھر حاضر ہے. دروازہ کھولا, اندر بلایا, کھانے پانے کا انتظام کیا. جناب مسلم نے کھانا تو نہیں کھایا, پانی پیا, اور اس کے بعد مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگے, یہ سقط الحسین ہے.
یہ امام حسین کا سفیر ہے، یہ امام حسین کا نمائندہ ہے۔ پوری رات جناب مسلم عبادت کرتے رہے، صبح سے تھوڑا سا پہلے آنکھ لگ گئی، سوئے اور اچانک اٹھے اور کہتے ہوئے اٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ پانی لے کر گئے کہ آقا سوئے نہیں؟ کہا نہ سوئے تو تھے لیکن وہ ابھی آنکھ کھلی، میں نے چچا کو خواب میں دیکھا، جناب مولا کائنات کو کہہ رہے ہیں مسلم العجل العجل الوحا الوحا، اے مسلم جلدی آؤ۔ کہ اس سے یہ تعبیر یہ ہے کہ اب میری زندگی اپنے آخری مرحلے پر پہنچ رہی ہے۔ اور یہ کہہ کر کے نماز صبح میں مشغول ہو گئے۔ طوا کے بیٹے نے جا کر کے جاسوسی کر دی تھی، طوا کے گھر کو ابن زیاد کی فوج نے گھیر لیا۔ ابھی جناب مسلم نماز صبح کے تعقیبات سے فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ چاروں طرف سے گھوڑوں کی آوازیں، اسلحوں کی آوازیں آنے لگی۔ عقیل کا لال مسلح سے اٹھا، اسلحے سجنا شروع کیا، ذرا اوڑھ رہے ہیں، پہن رہے ہیں، شمشیر حمائل کر رہے ہیں، ڈھال لینے کا بھی تویا کہتی ہے مولا کہاں؟ کہا سن نہیں رہی ہوں، تمہارا گھر گھر گیا۔ کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا ہم گھر سے باہر جائیں گے، جنگ کریں گے ان سے۔ گھر سے باہر جائیں گے؟ آپ اکیلے ہیں؟ کہا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے دشمن تمہارے گھر کے اندر آ جائے اور تمہاری بے حرمتی ہو۔ اے مسلم لاکھوں سلام آپ پر کہ آپ کو طوعہ کی عزت کا اتنا خیال ہے، طوعہ کی آبرو کا اتنا خیال ہے کہ آپ موت کے منہ میں جا رہے ہیں گھر سے کہ آپ کی وجہ سے بے عزتی نہ ہو جائے طوعہ کی۔ اے مسلم آئیے جناب امام سجاد کے دل سے پوچھئے جن کے سامنے خیام تاراج کیے جا رہے ہیں، کوئی بستر چھین کے بھاگ رہا ہے، کوئی گہوارے کانوں سے کھینچ رہا ہے، کوئی سروں سے چادر اتار رہا ہے، لیکن عالم کا شہنشاہ جس کے ہاتھ میں اب نبض کائنات ہے، وہ مصلحت دین کی خاطر اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا ہے۔ لو عزیز مسلم باہر آئے، جنگ شروع ہوئی، خوب لڑے، بس میں تمام کر رہا ہوں، خوب لڑے۔ عقیل کا لال تھا، لڑتے کوئی مسلم پر قابو نہیں پا رہا۔ لوگ چھتوں سے پانی پھینک رہے ہیں، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی اسلحہ تیر چلا رہا ہے، لیکن مسلم لڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر میں گڑھا کھودا گیا، خش و خاشاک سے اس کو ڈھک دیا گیا۔ مسلم جوش شجاعت میں آگے بڑھ رہے ہیں، بالآخر گڑھے میں پیر پڑا، گرفتار ہوئے۔ آواز دی ھذا اول الغدر، یہ پہلا دھوکہ ہے، یہ پہلا یہ کام ہے۔ یہ کر کے جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا، ابن زیاد کے سامنے لے کر کے آئے۔ کسی نے کہا امیر کو سلام کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کیا بکتا ہے مالی امیر سوال حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا سلام کرو یا نہ کرو تمہیں قتل کیا جائے گا۔ لو عزیز جناب مسلم کو بالا خانے پر لے جایا گیا، دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ جناب مسلم نے 2 رکعت نماز کی مہلت مانگی، اتنی اجازت دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ اللہ اللہ، یہ سفیر حسین ہے، عادات حسینی سے واقف ہے، انداز حسینی سے واقف ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، مکے کا رخ کر کے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ہواؤں کی دوش پر جناب مسلم کا سلام چلا۔ اچانک نہیں، عجب نہیں کہ امام حسین کھڑے ہو گئے ہو۔ وعلیکہ السلام یا اخی۔ مسلم قتل کر دیے گئے، لاش کو پھینک دیا گیا دارالامارہ سے نیچے۔ ادھر امام حسین سلام اللہ علیہ کوفے کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا، سوچا اس سے کچھ پوچھیں گے۔ اس نے جب دیکھا امام حسین کو تو راستہ بدل دیا۔ امام حسین کے 2 ساتھی اس کو لے کر کے آئے۔ وہ امام حسین نے پوچھا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے آ رہے ہیں۔ کہا میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر ہو تو بتاؤ۔ کہا مولا یہی بتا دوں یا اکیلے میں چلے گئے؟ امام حسین نے ادھر ادھر دیکھا، کہا اب یہ جو لوگ بچے ہیں یہ سارے معتمد ہیں، ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، یہی بتا دو۔ اس نے کہا مولا بس یہ سن لے، جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کے لاش کے پیروں میں رسی بندھی ہوئی تھی، کوفے کی گلیوں میں لوگ گھسیٹتے ہوئے، بس یہ سننا تھا۔ امام حسین کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ جناب مسلم کے بھائیوں کو بلایا، مشورہ کیا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمہارے بھائی کا غم بہت ہے۔ کہا نہیں آقا، ہم آپ کے ساتھ کوفے چلیں گے، یا تو اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے یا جام شہادت نوش کریں گے بھائی کی طریقے سے۔ مقتل خاموش ہے، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جناب مسلم کی زوجہ کون ہے؟ ابو الفضل العباس کی حقیقی بہن۔
بس منزل سے مجلس تمام ہو گئی عزیزوں. جناب عباس کی سگی بہن ہے, جناب ام المنین کی بیٹی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی بہن کا شوہر مر جائے اور اس کے بھائی زندہ ہو تو آ کر کے بہن کو کلیجے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بہن گھبرانا نہیں, ابھی ہم تمہارے ساتھ موجود ہیں. تمہارا شوہر نہ رہ گیا, تمہارا سہاگ نہ رہ گیا, لیکن تمہارا سہارا ضرور موجود ہے, ہم بھائی موجود ہیں. اسی تصور میں جا کر کے سوچو, خیمے کے اندر بہن موجود ہے, چار چار بھائی موجود ہیں. خیمے کے اندر آئے, اپنے بہن کو سینے سے لگایا, اے بہنا نہ گھبرانا, ہم تمہارے ساتھ موجود ہیں, ہم تمہارے شوہر کا بدلہ ضرور لیں گے. اور جس بہن کا بھائی عباس جیسا, جس بہن کا بھائی عباس جیسا ہو, اس بہن کو کتنی ڈھارس رہی ہوگی اپنے بھیا پر. لیکن ہاں ایک وقت وہ آیا جب یہ بہن کوفے پہنچ گئی تو کیا دیکھا, دارالامارہ پر مسلم کا سر لٹکا ہوا ہے. عجب نہیں, گھوم کے کہا ہو سر عباس سے, اے بھیا ارے کوفہ آ گیا, آؤ بھیا اپنے بہن کے سہاگ کا